یہ غلط پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ بھئی ہم پہ مذہب پابندی لگا رہی ہے، مذہب ہم پہ پابندی لگا رہے ہیں، اور یا اس کے علاوہ مولوی حضرات جو ہے ہم پہ پابندی لگا رہے ہیں، لیکن حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نعرہ دین اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ نے جو دین ہمیں دیے ہیں، اسلام ہمیں دیے ہیں، یہ اس کے بالکل واضح خلاف ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امانت۔ السلام علیکم ناظرین، HN نیوز کے ساتھ میں ہوں اسد الرحمان۔ اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد پریس کلب کے باہر، جہاں پر آج وومن ڈے کے موقع پر جمعیت علماء پاکستان کے زیر اہتمام یوم حیا منایا جا رہا ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ ایک علامہ صاحب موجود ہیں، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، آج وومن ڈے ہے تو کیا کہیں گے؟ جی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ آج وومن ڈے کے حساب سے جو ہے نا مختلف مذہبی پارٹیوں کے لوگ نکلے ہوئے ہیں، ہمارے قائدین نکلے ہوئے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے بھی ہے، اس طرح جماعت اسلامی کے بھی ہے، اس طرح لال مسجد اور جامعہ افسہ کی جو ہے نا بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، اور وہ حیا مارچ جو ہے نا یہاں پہ منا رہی ہے۔ اچھا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت کو سب سے زیادہ جو تحفظ ہے وہ اسلام دیتا ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسی عورتیں باہر نکلی ہوئی ہیں جنہوں نے کچھ اس طرح کے نعرے بھی لگا رہی ہیں جو ہماری سوسائٹی کے خلاف ہے، ہماری اسلام کے خلاف ہے۔ ان کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ اصل میں جیسے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ شریعت نے اور اسلام نے عورتوں کو بہت سارے حقوق دیے ہیں، لیکن در حقیقت کچھ ناواقف عورتیں اور جو شریعت سے ناواقف ہے وہ در حقیقت میں یہ غلط پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ بھئی ہم پہ مذہب پابندی لگا رہی ہے، مذہب ہم پہ پابندی لگا رہے ہیں، اور یا اس کے علاوہ مولوی حضرات جو ہے ہم پہ پابندی لگا رہے ہیں، لیکن حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ جو ہے نا اپنے حق کے لیے آواز نکالے، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہ مسکان بہن کے حق میں آواز اور ریلی نکالے، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہ ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں آواز نکالیں، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے لیے آواز ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہ جو ہے نا کیا نام ہے اپنی تعلیم کے لیے آواز اٹھائیں، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر بالفرض خدا نہ اللہ نہ کرے، اگر یہ جو ہے نا وہ بے حیائی کو فروغ دینا چاہتی ہیں، یا باہر کے ملکوں سے جو ہے نا ان کو فنڈنگ ہوتی ہے اور اسلام میں اور پاکستان میں اسلام سے آزادی چاہتی ہیں، اور یا پاکستان کے جو ہے نا آئین کی نافرمانی کرتی ہیں یا اسلامی حقوق کی وہ کرتی ہیں، تو اس صورت میں ہم ان کو اس طرح کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے۔ نہ شریعت اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور نہ جو ہے نا کوئی سلیم الطبع فطرت شخص والا جو ہے نا وہ اس بات کو اجازت دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے دین اور اسلام کی طرف دیکھیں، دین اور اسلام عورت کو کیا جو ہے اس کا تحفظ کیسے کرتا ہے، اور ہماری جو شریعت ہے وہ عورت کو کیسے حقوق دیتی ہے؟ کوئی ایک دو کے مطلب۔ اچھا، اس لحاظ سے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ بہن ہے تو بھائی کے ذمہ جو ہے نا ان کے ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ اس کی جو ہے نا وہ کریں، حفاظت کریں۔ اگر یہ بیٹی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کی بیٹی اگر آپ اس کی کفالت کرتے ہیں تو قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے انگلیاں ایسے کی کہ میرے ساتھ یہ جس شخص نے اپنے بیٹوں کی صحیح تربیت کی، صحیح کفالت کی، یہ قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر یہ ماں ہے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے نا وہ ماں کے قدموں کے نیچے۔ اس سے اور حقوق ان کو کیا کہنے چاہیے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے جتنی اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں، اس سے مطلب اور جو جتنے بھی مذاہب ہے، عیسائی ہے یا اس کے علاوہ یہودی ہے، ان کسی بھی مذہب میں اتنے اچھے حقوق اور بہترین حقوق کسی بھی عورت کو نہیں ملے جتنا اسلام میں دیے۔ بالکل، اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسلام سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے جو تمام جو حقوق ہیں وہ عورت کو دیے ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے سماعت کیا، یہاں پر یوم حیا کے نام سے ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہاں پر اور لوگ بھی موجود ہیں، آئیے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ کہ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام جیسے عظیم نعمت سے نوازا، اور دین اسلام نے ہمیشہ کے لیے ہر طبقے کا لحاظ رکھا۔ خواتین کی حقوقت، جو خواتین کے ساتھ ظلم زیادتی جاہلیت کے زمانے میں ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، میراث میں ان کو حق نہیں دیا جاتا تھا، اسلام نے وہ تمام حقوق دیے۔ حقوق دینے کے ساتھ ساتھ عورتوں کو حقوق بھی دیے اور اس کو عزت بھی دی۔ عورتوں کا عزت اس میں ہے کہ وہ اپنے چار دیواری کے اندر رہ کر، گھر کے اندر رہ کر جاہلیت کی طرح جو جیسے عورتیں نکلا کرتی تھی، بازاروں کی زینت اس طرح دیگر کی زینت بنی رہتی تھی، تو اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ وہ گھر کی زینت بن کر رہے اور اسلام کے مطابق اپنی مذہب
اپنی کلچر اپنی روایات کے مطابق زندگی بسر. بالکل محترم، آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، اسلام نے تمام جو حقوق ہیں عورت کو دیے ہیں، لیکن آج کی ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں جو عورتیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. اس نعرے کو کیسے دیں؟ یہ نعرہ دین اسلام کے خلاف ہے. اللہ نے جو دین ہمیں دیے ہیں، اسلام ہمیں دیے ہیں، یہ اس کے بالکل واضح خلاف ہے. یاد رکھیے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امانت ہے. ہماری مال بھی جسم بھی، تو جسم مال جان یہ اللہ کی مرضی اس پہ چلے گی، ہماری مرضی نہیں ہے. یہ انسان کی کوئی مرضی نہیں ہوتی. انسان تو وہ زندگی حیات اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو بدن دیے ہیں، جو آنکھیں دیے ہیں، جو دیگر اعضاء دیے ہیں، اس اعضاء کو اللہ کے احکام کے مطابق، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اگر وہ گزارا جائے گا تو پھر تو اس نے امانت کا حق ادا کیا. اللہ نے جو امانت دی ہے، اگر اس کے خلاف وہ جیسے جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کر استعمال کرتے ہیں تو اس پہ اللہ بھی ناراض، اس پہ رسول بھی ناراض، ہمارے مذہب، ہماری کلچر، ہماری روایت کے بھی یہ خلاف. اچھا، آخر میں مجھے یہ بتا دیں عورت کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کے بارے میں ہمارا دین اور جو ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ یاد رکھیے کہ اسلام نے سب سے زیادہ عورتوں کو حقوق دیے. مثال کے طور پر پہلے زمانے میں عورتوں کو میراث میں حق نہیں ملتا تھا. اب میراث کے احکام قرآن نے جس طرح صاف صاف بیان کیے، عورتوں کے حقوق بیان کیے. اگر عورت بیوہ ہو جائے تو شوہر کے مال میں اس کا کتنا حق ہے، اگر اس کا والد فوت ہو جائے تو وہ عورت کو کتنا ملنا چاہیے، تمام حقوق. اگر کسی آدمی کی بیٹی ہو تو اس کا کتنا حق ہے، تو یہ تمام حقوق میراث میں ہو، دیگر میں ہو. اور عورت جب تک والدین کے گھر ہو تو والدین کی ذمہ ہے کہ عزت کے ساتھ اس کے نفقے کا، اس کے کپڑوں کا، اس کے خرچ کا انتظام کرے. اور والدین نہ ہو تو اس کے والدوں، اس کی بھائیوں کی، اس کی چچوں کی ذمہ داری بنتی ہے. اور پھر جب شوہر کے گھر جاتی ہے تو اسلام نے وہ ان کو یہی مذہب دیا ہے کہ ان کے خرچے کا، ان کے کھانے پینے کا انتظام وہ کیا جائے، اور تاکہ وہ باپردہ زندگی عزت کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارے. بالکل دین اسلام نے سے بالکل تمام جو تحفظات ہیں وہ فراہم کی ہیں. اپنے میزبان اسد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.